السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، آندھرا پردیش کے اندر جو مشہور ادارہ ہے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ، یہ تقریباً 90 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں آندھرا میں بلکہ پورے ملک کے اندر اپنی خدمات اپنے علماء کو پھیلا کر کے بہت ساری دینی اور ملی خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو اسی مدرسے کے ایک فارغ ہیں جو اہل نندیال والوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ اس سال اس مدرسے سے پہلے فارغ ہوئے ہیں، پہلے عالم ہیں نندیال کے ہمارے شیخ آصف جامعی صاحب، جو اسی سال الحمدللہ 8 سال کی اعلیٰ تعلیم عالمیت اور فضیلت کے بعد فارغ ہوئے ہیں، ہمارے اپنے ہی نندیال کے ہیں۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر شیخ کا خطاب آپ کے سامنے رکھا جائے۔ نندیال کے پہلے فارغ ہیں، جماعت کے پہلے عالم دین ہیں، ہماری اور آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان عالم سے دین کی خدمات لے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ملک تادم حیات ملک اور قوم کی خدمات اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لیتا رہے۔ فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت۔ صحیح الترمذی، حدیث نمبر 2140/2۔ معزز و مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شرف اسی وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت جس سے اللہ رب العالمین نے بندوں کو نوازا، وہ اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، جس کی بدولت بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ ان نعمتوں پر ہم اللہ رب العالمین کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں کوششوں کی بدولت آج ہم تک یہ دین صحیح سالم پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب پر نازل ہوں، آمین۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب کیا۔ اس میں روزے رکھنے، تراویح کی نماز ادا کرنے، کچھ نیک اعمال کرنے کی اللہ رب العالمین نے مجھے اور ہم میں کے ہر ایک کو توفیق دی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرتے دم تک ایسے ہی تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، رمضان ہو یا غیر رمضان، 5 وقتہ نماز کی پابندی کی ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ قیام اللیل کی ہمیں توفیق عطا فرما،
اور اے اللہ ہمارے ان تمام عبادتوں کو تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے قبول فرما۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی ہے وہ آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو بھی انسان، جو بھی مرد، جو بھی عورت اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں یکفر عنہ سیئاتہ، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایسی جنتوں کے نیچے، ایسی جنتوں میں جگہ دیتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور بندے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے آج کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے نیکیاں، کچھ ایسے کام جن کے کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں، اس عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں، چند نیکیاں، چند نیک اعمال رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے۔ اگر آدمی ایمان لائے بغیر، اسلام قبول کرے بغیر جتنی بھی نیکیاں کر لے، کتنی بڑی بھی نیکی کر لے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ انسان ایمان لائے بغیر کتنی بھی بڑی نیکی کر لے، کتنی بھی بڑی نیکی کر لے، اللہ رب العالمین اس نیکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو چیز بتلائی وہ بتلایا کہ ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے۔ صرف اور صرف اللہ نے ایمان لانے کے بعد فضیلتیں نہیں بتلائی کہ جو بندہ ایمان لائے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جو ایمان لائے گا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ نے ایسے بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ پہلی شرط ہے تم ایمان لانا، تمہارا ایمان لانا سب سے پہلی شرط ہے۔ جو دوسری بات اللہ نے بتلائی وَيَعْمَلْ صَالِحًا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا کرنا ضروری ہے۔ تو جو بندہ ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ایسی جنتوں میں اللہ رب العالمین شامل کرتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں تو گناہ تو معاف ہوتے ہیں، جنت بھی ملتی ہے، خالدین فیہا ابدا، انسان اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ہمیشہ ہمیش رہنے والی جنت میں اللہ رب العالمین اس کو جگہ دیں گے۔ اور آخر میں اللہ کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم، اس سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر کے جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے، انسان دنیا میں رہ کر کے جتنے بھی بڑے بڑے سرٹیفکیٹ حاصل کر لے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، تو ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر وقتی طور پر دنیا میں کامیاب دنیا مان بھی لے اس آدمی کو، اگر دنیا اس آدمی کو کامیاب مان بھی لے تو صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہی ہے۔ حقیقی کامیابی، حقیقی کامیاب ہونے والا آدمی وہ ہے جو جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنا ہے، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں ایسی جنتوں میں شامل کریں گے، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے، اور اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ابدی ہے، ہمیشگی والی ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اعمال صالحہ کا کرنا بے حد ضروری ہے۔ انسان نیک اعمال کرے بغیر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی توفیق کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ غور سے سنیں، اعمال صالحہ کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کا ہونا ضروری ہے۔
ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، موقع ہے، وقت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ آدمی کے پاس اللہ کی توفیق نہیں ہے، اس لیے آج وہ مسجدوں سے دور ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، وقت ہے، صحت ہے، سب کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی ہے، سوائے اپنی توفیق کے، جس کی بنا پر بندہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے بندے کے لیے اعمال صالحہ کی توفیق ملنا بے حد ضروری ہے، اور یہ اعمال صالحہ کی توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے کہ بندہ نیک اعمال کر لے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ لعبد خیرا، کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، استعملہ، اللہ رب العالمین اس کو کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے کام کرواتے ہیں۔ فقیل، صحابہ سوال کرتے ہیں کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین بندوں سے کیسے کام کرواتے ہیں؟ جواباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کی موت سے پہلے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے نیک اعمال کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھلائی سے تعبیر کیا ہے کہ جو بندہ، جس بندے کو اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی بھلائی، اللہ رب العالمین کی توفیق، اللہ رب العالمین کے نیک اعمال کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو اللہ رب العالمین کی جانب سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، نیک اعمال کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق دیتے ہیں، تو ایسے بندے ہی اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت ثلاث، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ ان میں سے پہلے قسم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذو سلطان، جس کو اللہ رب العالمین نے سلطنت عطا کی ہو۔ موجودہ دور کے اعتبار سے دیکھ لیں تو جس کو اللہ رب العالمین نے عمارت دی ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے عہدہ دیا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے کوئی ذمہ داری دی ہو، ذمہ دار بنایا ہو، ذو سلطان، اس کے بعد مقسط، ذمہ داری ملنے کے بعد بندہ مالدار، غریب، چھوٹا، بڑا، کالا، گورا فرق کرے بغیر سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والا ہو، متصدق، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ سچ بولنے والا ہو، اس ٹیم کے پاس ان کی باتیں، اس گروپ کے پاس جا کر کے ان کی باتیں جھوٹ موٹ لگا کر کے ادھر ادھر لڑائی جھگڑا لگانے والا نہ ہو، بلکہ متصدق ہو، سچ بولنے والا ہو، سچ کہنے والا ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موفق، موفق جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے، جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے، وہی آدمی لوگوں کے مابین، لوگوں کے درمیان سچ بول سکتا ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے وہی آدمی لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ رب العالمین توفیق دے وہی آدمی اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کر سکتا ہے۔ تو ذمہ داریوں کا ملنا یہ اصل نہیں ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا بنانا، اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنا اصل نہیں ہے، بلکہ جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے اس ذمہ داری کو کما حقہ نبھانا۔ اگر آپ باپ ہیں تو بیٹی کی ذمہ داری پوری کرنا یہ آپ پر ضروری ہے، اور اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی؟ توفیق کی، اللہ رب العالمین کی توفیق کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہوگی آپ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جب تک آپ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھیں گے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر نکلے۔ ایک کھیڑے گاؤں کا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے، اونٹ کی رسی کو پکڑتا ہے اور سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی
اے اللہ کے نبی اب بتاؤ کہ میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق کیسے بنا سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی آپ بتاؤ کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے دور کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے اس سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، صحابہ کی طرف رجوع ہو کر کے کہتے ہیں لقد اوفق، کہ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے گا، جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے گا، ایسا ہی آدمی اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، ایسا ہی آدمی اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھ سکتا ہے۔ الغرض نیک کام کرنا، نیک کام کرنے کے لیے فرصت کا ہونا، صحت کا ہونا، ٹائم کا ہونا، تمام کے تمام اسباب کا ہونا جس طرح ضروری ہے، اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی توفیق کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، اس کے علاوہ بقیہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے پاس ہوں تو بھی آپ نیک اعمال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ رب العالمین سے توفیق مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نبیوں کے سردار ہیں، ہمیشہ دن رات ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے ہیں جن سے کبھی بھی کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ ایسے نبی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ایسے نبی اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہ اللہ اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اے اللہ میں تجھ سے برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ کون مانگ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے سردار ہو کر کے جن کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، جن پر اللہ رب العالمین نے جنت کو واجب کر دیا، جن پر جہنم حرام کر دی گئی، ایسے نبی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک اعمال کر سکوں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں برائیوں سے بچ سکوں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیاں کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے نیک اعمال کی توفیق مانگیں، باقاعدہ اللہ سے سوال کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد بندوں کو جو دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو سکھا رہے ہیں اے میرے صحابہ، اے لوگوں، تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے اختتام پر تم اللہ رب العالمین سے دعا مانگو۔ کس بات کی دعا مانگو؟ رب اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد کر، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، اعنی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، وشکرک، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیری عبادت کروں، میں تیرا شکریہ ادا کروں، اس بات کے اللہ تو توفیق دے۔ اگر اللہ تو توفیق نہیں دے گا، اے اللہ اگر تو مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا، تیری جانب سے توفیق نہیں ہوگی، تو اللہ میں نہ تیرا شکر ادا کر پاؤں گا، نہ میں تیرا ذکر کر پاؤں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کی جستجو، مجھے نیکیاں کرنا ہے، ہر ایک کے اندر تڑپ ہے، رہنی بھی چاہیے، تبھی جا کر کے جنت کو پا سکیں گے۔ تو اس تڑپ کے بعد آپ کو جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنا کہ اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اے اللہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، اچھے کاموں کی توفیق دے، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ انبیاء علیہم السلام بھی یہ دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو تمہیدی باتیں تھیں کہ اعمال صالحہ، ایمان، عمل، تبھی جا کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، اور عمل چپ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ عمل کے لیے اللہ رب العالمین کی توفیق کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور اللہ کی توفیق ایسے ہی نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی توفیق حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی دعا، اللہ سے دعا کرنے کے بعد ہمیں جو توفیق ملی ہے، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، اعمال صالحہ جو ہم کرتے ہیں، ان میں سے چند اعمال، چند نیکیاں، چند کام
جن کے کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان میں کے بہت سارے تقریباً عبد الباری جامعی مدنی حفظہ اللہ ہمارے استاذ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس طرح کے کئی سارے اعمال کو ذکر کیا ہے جن کے کرنے کی بدولت آدمی کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ ان میں کے چند نیک اعمال، نیکیاں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان نیکیوں میں سے سب سے پہلی نیکی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان، ایک بندہ، ایک آدمی کو پہنچنے والی ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت، چھوٹی سی چھوٹی پریشانی بھی اگر بندے کو لاحق ہوتی ہے تو اس تکلیف، پریشانی، مصیبت کے بدلے میں اللہ رب العالمین بندے کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے بارے میں فرمایا عجباً لامر المؤمنین، عجباً لامر المؤمنین، مومنوں کا معاملہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں اور بندیوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ فَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جب بندہ یا بندی جو ایمان لائے ہیں، مومن ہیں، مومنہ ہیں، ان کو کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو فَشَكَرَ، وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے وہ اپنی نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اِذَا أَصَابَتْهُ الشَّرَّ، جب ان لوگوں کو برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، فَصَبَرَ، تو ان پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین ان کے نیک اعمال میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ یعنی ایک مومن آدمی چاہے اس کو اچھائی ملے، چاہے اس کو برائی ملے، اچھائی ملنے پر اگر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی نیکی ہے، برائی ملنے پر، برائی کے حاصل ہونے پر، اس کے ساتھ کچھ برا ہونے پر اگر ایک مومن بندہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ان کے بارے میں طعن و تشنیع نہیں کرتا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کو برا بھلا نہیں بولتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین ان کے صبر کی بدولت، اللہ رب العالمین ان کے اس برداشت کرنے کی بدولت ان کو نیکیاں دیتے ہیں، ان کو ثواب دیتے ہیں۔ اس کے متعلق کہ انسان کو آنے والی تکلیف، پریشانی، مصیبت پر اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حدیث بتلائی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5640 پر ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکہ یشاکھا، کہ بندے کو، ایک آدمی کو، ایک مومن کو جو بھی مصیبت، پریشانی، رنج، غم، تکلیف جو بھی لاحق ہوتی ہے، حتی الشوکہ، یہاں تک کہ اگر ایک مومن بندے کے پیر میں، اگر ایک مومن بندے کو چھوٹا سا چھوٹا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، الا کفر اللہ بہا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں اپنے مومن بندوں پر کہ اللہ رب العالمین مومن بندوں کو تکلیفیں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، مصیبتیں دیتا ہے، مصیبتیں دے کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں یا شکوے شکایات کرتے ہیں، صبر کر کے اجر پاتے ہیں، یا شکوے شکایات کر کے اپنے آپ کو گناہوں کے مستحق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں کے مستحق بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا عمل ہے کہ آدمی کو جو بھی تکلیف پہنچے، جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت، ذرے برابر کی بھی مصیبت پریشانی آ جائے، اگر بندہ مومن اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس صبر کرنے کے بدلے میں بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرا عمل جس کے کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ ہے بخار کا آنا۔ پہلے جو بتلایا گیا تھا ہر طرح کی تکلیف، مصیبت،
اس میں بخار بھی شامل ہے. انسان کو بخار آئے, سردی ہوئی, کھانسی ہوئی, زخم وغیرہ جو بھی پریشانی ہوتی اس کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے ایک الگ ہی طریقے سے بخار کا الگ ذکر کر کے, بخار کے بارے میں الگ مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو, کسی بندی کو, کسی انسان کو اگر بخار لاحق ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام سائب رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ ام سائب تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیوں کپ کپا رہی ہو, تمہارے جسم میں جو کپ کپاہٹ ہے, کپ کپا کیوں رہی ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو ام سائب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قال الحمى یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار لاحق ہوئی ہے, مجھے بخار ہوا ہے. لا بارک اللہ فیہا, صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین میری اس بخار میں زیادتی نہ کرے. دعا یا کلمات کہتی ہیں, اپنی زبان سے باتیں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بخار ہوئی, اللہ میری اس بخار میں زیادہ نہ کرے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تسبوا الحمى, میرے صحابیہ تم بخار کو گالیاں نہ دو, تم بخار کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ بخار تمہارے جسم سے گناہوں کو ویسے ہی دھل دیتی ہے جیسے ایک بھٹی میں لوہے کا زنگ نکل جاتا ہے, لوہے کی میل بھٹی جیسے نکال دیتی ہے, ویسے ہی تمہارے جسم سے یہ بخار تمہارے گناہوں کو نکال دیتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم غور کرتے ہیں تو کتنے مومن, کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو بخار آنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے شکوے شکایتیں کر کے اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے بجائے الٹا اس کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, بہت بڑا عجیب ہے. اس کی ہر چیز, اس کا ہر قدم, اس کو حاصل ہونے والی ہر طرح کی بھلائی, ہر طرح کی برائی, ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے خیر ہی خیر رکھا ہے. مگر سمجھنے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پریشانیاں آتی ہیں, یہ جو مصیبتیں آتی ہیں, یہ جو بلائیں آتی ہیں, یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہیں. یہ بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ میرا بندہ بخار کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں, مشکل کی حالت میں, مصیبت کی حالت میں مجھ سے دعا کرتا ہے, ان پر صبر کرتا ہے, یا شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے, یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر کے اپنی مرادیں مانگنے لگتا ہے, یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کو تکلیف پہنچنے کے بعد بندہ کس طرح کا عمل کرتا ہے. ضروری ہے کہ ہمیں جو بھی ذرری برابر کی بھی کیوں نہ تکلیف ہو جائے, ذرری بھی تکلیف ہو, صبر کریں. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بخار آئے اللہ کو ہمیچ ملے تھے کیا, ہمارے کچھ بخار دینا کیا, اس طرح کی باتیں پہلے بہت سارے بول لیے, بعد میں نئے صبر کریں گے, ایسا نہیں. پہلی فرصت میں الصبر عند الصدمۃ الاولی, جیسے ہی آپ کو تکلیف پہنچی, جیسے ہی آپ کو پریشانی لاحق ہوئی, فوراً صبر کرنا ہے. اسی کو اصلی صبر کہا جاتا ہے. پہلے جو بولنا ہے بول لیے, جو کرنا ہے کر لیے, پھر اس کے بعد صبر کرتے, اس کے بعد ہمیں صبر کرتے بولنا یہ چیز درست نہیں ہے. تو مومنین کو جو بھی مصیبت تکلیف آئے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو, ان کی مشکلوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ دوسرا عمل تھا. ایک تیسرا عمل جس کی بنا پر اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, بندوں کو ان کے خطاؤں سے دور کر دیتے ہیں, وہ ہے کبائر کا اجتناب کرنا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ کس قدر رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ بندہ نیکیاں نہیں کر رہا, نیک اعمال نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, نیکیاں کرنے پر نہیں, بلکہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے پر, کبائر کا ارتکاب نہ کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. چھوٹی موٹی غلطیوں سے سرزد ہو جاتی ہیں, مگر زندگی میں بڑے غلطیاں نہیں کرتا, تو اس بڑے غلطیاں نہ کرنے کی بنا پر اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ بڑے گناہ نہیں کرنا ہے, ایک برائی سے بچ جانا ہے. برائی سے بچنے کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو, اللہ رب العالمین ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر رہے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ النساء آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، میں نے جن بڑے کاموں سے، جن بڑی برائیوں سے تمہیں منع کیا ہے، تمہیں روکا ہے، تمہیں کرنے سے منع کیا ہے، ان تجتنبوا، اگر تم رک جاتے ہو، اگر تم ان سے اجتناب کرتے ہو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب نہیں ہوتے، ان کا ارتکاب کرے بغیر زندگی گزارتے ہو، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، تو میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، کبائر سے بچ جاتے ہو تو اللہ رب العالمین آپ کے بقیہ تمام چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ رب العالمین آپ کو بہترین جگہ میں شامل کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو بہترین جنت عطا کرے گا۔ تو بس برائیوں سے بچو، بڑے برائیوں سے بچو، اپنی چھوٹی برائیوں کی معافی اللہ رب العالمین سے حاصل کر لو۔ بڑے کاموں سے بچنا ہے، چھوٹی برائیاں اللہ رب العالمین بذات خود معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح اعمال، وہ اعمال جن کے کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرض اور نفلی صدقات دینا، صدقات، زکوٰۃ اور صدقات اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا، جس کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو، اگر تم خیرات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے، بتلا کر کے دیتے ہو، ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر کے پوشیدہ طور پر فقراء اور مساکین کو اپنے صدقات کے مال دیتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو دو، اپنے مال کو صدقہ کرو، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ اگر تم چھپا کر کرتے ہو، پوشیدہ طور پر کرتے ہو، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہو اپنے مال کے ذریعے سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ جو تمہارے صدقات ہیں، یہ جو تمہارا مال ہے، یہ جو تمہارا پیسہ ہے جس کو تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کے لیے دے رہے ہو، تمہارے اس صدقات کی بنا پر، تمہارے اس خیرات کی بنا پر، تمہارے ان پیسوں کی بنا پر، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ عمل چوتھا عمل ہے کہ انسان صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ ان صدقات و خیرات کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک پانچواں عمل، ایک پانچویں نیکی، ایک پانچواں کام جس کو کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ ہے وضو کرنا۔ وضو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ، جو بندہ وضو کرتا ہے، صرف وضو کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نہیں بولے، آگے کا حدیث کا ٹکڑا سنیں، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وضو کرتا تو ہے مگر فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ اچھے طریقے سے مطلب کیا؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے بولے ویسا کرنا، جس طرح سے اللہ کے نبی سکون سے، اطمینان سے وضو کرنے کے لیے بولے ویسا وضو کرنا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بندہ یا جو بندی، جو بھی انسان وضو کرتے ہیں، من توضأ فأحسن الوضوء، تو جو بندہ وضو کرے فأحسن الوضوء، صحیح طریقے پر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، خرجت خطاياه من جسده، خرجت خطاياه من جسده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے بدن سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دن میں 5 مرتبہ نمازوں کے لیے آتے ہیں، 5 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے اگر ایک آدمی 5 مرتبہ وضو بناتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس وضو بنانے کی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، اس کے گناہوں کو دھل رہے ہیں۔ آگے اور سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی تخرج من تحت اظفارہ، کہ انسان کے جو گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں نا، کیسے نکلتے؟ من تحت اظفارہ، کہ انسان کے جو ناخن ہے، ناخن کے نیچے سے بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ایک بندہ اچھے طریقے سے وضو بناتا ہے، خالص نیت کے ساتھ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے وضو بناتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، حتیٰ من تحت اظفار، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو جھڑا دیتے ہیں، گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ پانچواں عمل ہے جس کے کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کے کرنے کی بدولت اللہ بندے کی گناہ کو معاف کرتے ہیں، یہ عمل، اس عمل کو اپنانا، اس عمل پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کچھ بڑا عمل نہیں بلکہ چھوٹا سا عمل ہے، اور وہ ہے مصافحہ کرنا۔ کیا کرنا؟ جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا؟ ایک دوسرے کو ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا۔ یہ اسلام آداب بتلاتا ہے، اسلام ہر چیز کے آداب بتلاتا ہے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، اٹھنے کے آداب۔ تو انہی آداب میں سے جب دو بندے، جب دو انسان ملتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتلایا کہ جب تم آپس میں ملو تو سلام کرو، سلام کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کرو، مصافحہ کیا کرو، اس لیے کہ جو بندہ مصافحہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5212، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما، اللہ رب العالمین دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنے کے بعد دلوں کو صاف کر کے، دلوں سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، جلن، دشمنیاں سب بھی نکال کو پھینکو، بس اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے خوشی کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے، ہاتھ کو ملانا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الا غفر لہما، اللہ رب العالمین مصافحہ کرنے کی بدولت دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قبل ان یفرقا، قبل ان یتفرقا، کہ بندہ جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ہمارے ہاتھ الگ ہو جائیں، ہمارے ہاتھوں کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کے کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ہمارے خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں، ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایسے بے شمار ہیں، مثال کے طور پر رمضان میں روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، کہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مثل زبد البحر، حتیٰ کہ اس کے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ الغرض آپ لوگوں کے سامنے یہ جو اعمال رکھے گئے ہیں یہ اعمال بڑے بڑے نہیں ہیں، یہ اعمال مختصر ہیں، یہ اعمال چھوٹے ہیں، ان کو کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھ سکتا ہے، ان کو کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، ان پر عمل کر کے انسان اللہ رب العالمین کے ہاں دائمی سعادت، دائمی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال بتلائے گئے ہیں ان پر خالص نیت کے ساتھ عمل کریں۔
اخلاص کے ساتھ عمل کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ان کو سر انجام دیں، اور پھر ان کا بدلہ آپ خود پائیں۔ اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکال دیں، اپنے دلوں میں محبتوں کو پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں۔ کیا معلوم کہ آج جو ہمارے سامنے چل پھر رہے ہیں کل وہ ہمارے سامنے نہ رہیں، لہٰذا ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں۔ محبت سے آپ کا ملنا، آپ کے ملتے وقت آپ کا مسکرانا بھی صدقہ ہے، آپ کے مسکرانے پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دیں گے، اور آپ کے صدقے کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بس ایک آخری عمل بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وہ عمل عام ہے، ہر ایک جانتے ہیں، پھر بھی بتانا بے حد ضروری ہے۔ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس عمل کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں، اور وہ عمل ہے استغفار۔ عمل کون سا ہے؟ استغفار، گناہوں سے معافی مانگنا۔ جس طرح اعمال صالحہ کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا ضروری ہے، اسی طرح گناہیں دھل جانے کے لیے، گناہوں سے دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے گناہوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے شرک سے بھی معافی مانگتا ہے، خالص نیت کے ساتھ شرک جیسے بڑے گناہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بندے کے اس سب سے بڑے گناہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر شرط ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرے، بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم کیا کرو؟ اپنے رب سے استغفار طلب کرو۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ رب العالمین سچ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین بندوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے پیارے بندوں، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، دن رات تم سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، تم انسان گناہوں کے پتلے ہو، گناہ ہمیشہ تم سے سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندے تم دن کے 24 گھنٹے بھی گناہ کر لو، ہر سیکنڈ تمہارا گناہ میں گزر جائے، وانا اغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو تم سے دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاستغفرونی، کیا کرنا ہے؟ فاستغفرونی، تم مجھ سے استغفار طلب کرو، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، تم دن بھر رات بھر گناہ کرتے رہو، تب بھی اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ مگر ضرورت ہے کہ ہم ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں، ایک ایک گناہ کا ذکر کریں، ایک ایک گناہ کے بارے میں اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کریں، ہر چھوٹے بڑے گناہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے فلاں گناہ ہوا، اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اے اللہ میں نے یہ بڑے گناہ کو کر لیا ہے، یہ چھوٹا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، اے اللہ تجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میری مغفرت کر۔ اگر ہم اس طرح سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین غفار ہے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ کوئی ایک چھوٹا سا عمل کر لے اور میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ جو آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے جو اعمال بتلائے گئے ہیں، جن کے کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں ابدی ہمیشگی والی جنت میں جگہ نصیب کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگارہ ہمیں ہمیشہ تجھ سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس کے کرنے کی بدولت ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اے اللہ سب سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کر،
اخلاص کے ساتھ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول کر، اے اللہ تو ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے روزوں کو اللہ تو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔